نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 2۔ تمہید کے بعد آیت نمبر 2 میں زانی اور زانیہ کی سزا کا بیان ہے۔ فرمایا الزانیۃ اے التی زنت، والزانی اے الذی زنا۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ نے 4 جرائم کی سزا اور سزا کا طریقہ کار خود متعین کر دیا ہے، کسی قاضی اور حکمران پر نہیں چھوڑی ہے۔ ان متعین سزاؤں کو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں حدود کہا جاتا ہے، اور حدود 4 ہے۔ حد سرقہ، چوری کی سزا۔ نمبر 2 حد قذف، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی سزا۔ حد شرب، شراب پینے کی سزا۔ اور نمبر 4 حد زنا، زنا کی سزا۔ ان 4 جرائم میں سے، ان 4 گناہوں میں سے ہر گناہ، ہر جرم اپنی جگہ پر گناہ کبیرہ شرعاً اور دنیاوی امن و امان کے حوالے سے تباہی بربادی کا سبب اور بہت سارے خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ گناہ عواقب اور نتائج کے اعتبار سے عالمی انسانیت میں تباہی بربادی کا ایک ایسا جرم ہے جو دوسرے گناہوں سے، دوسرے جرائم سے بڑھ کر جرم ہے۔ کسی کی عفت، عصمت اور عزت پر ہاتھ ڈالنا، یہ قتل و غارت اور ہلاکت کے مترادف ہے۔ زنا قتل و غارت کا سبب ہے۔ زنا سے کسی کا نسب محفوظ اور مامون نہیں رہتا، بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زر، زن، زمین، اس کو عقل مندوں نے بدامنی کے ذرائع بتلائے ہیں کہ لڑائیاں جھگڑے، قتل و غارت زر، زن عورت اور زمین پر ہوتی ہے، اور جب زر، زن، زمین مقررہ حدود سے باہر نکلے تو نظام عالم اور عالمی انسانیت کو
امن و سکون کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔ لہذا اللہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے لیے حدود متعین کی ہے۔ اور یاد رکھے کہ زنا کے سزا کے احکامات بتدریج نازل ہے، جیسا کہ شراب کے حرمت تدریجاً نازل ہے۔ زنا کے حوالے سے پہلا حکم سورہ نساء آیات نمبر 15-16 میں مذکور ہے۔ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ کوئی مرد، کوئی عورت بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لا ان پر 4 مرد، منکم اپنوں میں سے، پھر اگر وہ فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو فأمسکوہن، بند رکھو ان عورتوں کو فی البیوت، گھروں میں، یہاں تک حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اٹھائے موت، اور یا اللہ رب العالمین یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ مقرر کرے ان کے لیے کوئی راستہ، سبیل۔ اب یجعل اللہ لہن سبیلا میں اشارہ ہے اس طرف کہ آئندہ اللہ رب العالمین ان مجرمین، زنا کے مرتکبین کے لیے کوئی سزا اور حد مقرر کرے۔ اب سورہ نور آیت نمبر 2 میں اس سبیل کا بیان ہے، اور اس سبیل کو بیان کیا گیا بخاری شریف کتاب التفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ سبیل یہ ہے کہ الرجم للسیب والجلد للبکر، ان شادی شدہ مرد اور عورت سے اگر زنا سرزد ہو جائے تو ان کو سنسار کیا جائے، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے ہے۔ صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام والسیب بالسیب جلد 100 والرجم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے علم حاصل کرو، مجھ سے علم حاصل کرو کہ اللہ تعالی نے بدکار مرد اور عورت کے لیے وہ سبیل جس کا ذکر سورہ نساء کے آیت میں ہوا ہے، اب سورہ نور میں وہ سبیل کا ذکر فرمایا کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے ہے، سال بھر جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ مرد و عورت کے لیے سنساری ہے۔ حدیث مذکور میں تغریب عامن، جلاوطنی کا ذکر ہے، اور اصول فقہ کا مسئلہ ہے مطلق اور مقید کے بحث میں کہ آیا کتاب اللہ پر زیادتی خبر واحد سے درست ہے، حدیث سے درست ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مذہب ہے
کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگی اور مقید اپنے تقیید پر جاری ہوگی۔ باقی حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ جلاوطن محمول ہوگی سیاست پر۔ اگر ایک بندہ زیادہ سرکش ہے اور غیر شادی شدہ ہے، بار بار زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو سیاستاً تغریب و عامن جلاوطنی کا حکم جاری ہوگا۔ اور احناف کا قول یہ ہے کہ یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب فیکون الجلد حدا شرعیا بحکم الکتاب والتغریب مشروعا سیاستا بحکم الخبر۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں پر حد زنا جاری کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جاء ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ ماعز ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، قال فرجع غیر بعید ثم جاء فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، 4 مرتبہ آیا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے پاک کیجیے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما اطہرو، کہ کس چیز سے میں تمہیں پاک کروں؟ تو حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من الزنا، زنا سے پاک کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہی جنون، کیا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ سے پوچھا دماغ میں فرق تو نہیں ہے؟ تو تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ لیس بمجنون۔ پھر 3 دن کے بعد 2-3 دن کے بعد سنگسار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک لقد تاب توبة لو قسمت بین امت لوسعتهم۔ اسی طرح حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت طہرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک ارجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، دوبارہ آئی کہ طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ اقرار جرم کرتی ہے، اور اقرار جرم اس اساس پر کرتی ہے کہ انہا حبلا من الزنا، یہ زنا سے حاملہ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تدعی ما فی بطنک، آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا نرجمها، ابھی ہم رجم جاری نہیں کر سکتے۔ بچہ پیدا ہوا پھر آئی، کہتے ہیں نہیں، بچے کو تو دودھ کون پلائے گا؟ جب بچے دودھ پلانے کا عرصہ ختم ہو جائے، بچہ کانے میں خود کفیل ہو جائے، تو پھر اللہ کی ولی آتی، بچے کے ہاتھ میں کثرت و خبز، روٹی کا ٹکڑا دے کر آئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم صادر فرمایا، سینے تک
زمین میں ایک گڑھا بنایا اور پھر سنسار کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک پتھر حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر لگی، خون جاری ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا خالد، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مقصد لغفر لہ۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، ودفنت، اور پھر دفن کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور خطبہ بخاری شریف، نسائی شریف میں موجود ہے۔ فرمایا الا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم ورجمنا بعدہ، خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثبوت الرجم منہ علیہ الصلاۃ والسلام متواتر المعنی کشجاعت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووجود حاتم، قذافی روح المعانی جلد 18 صفحہ نمبر 89۔ اب مغرب اور مغرب زدہ اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے جاہل حدود اللہ پر، رجم پر، سنساری پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ تجویز بھی دیتے ہیں کہ سنسار کی بجائے بجلی کے کرنٹ سے یا بندوق کے گولے سے مارا جائے۔ عمقلو، بے وقوفو، سنساری کے وقت گواہی سے انکار کرے یا اقرار جرم کی بنیاد پر اگر رجم ہے اور وہ مجرم اقرار جرم سے انکار شروع کرے تو شریعت مطہرہ میں پھر وہ سنگباری رجم روک دی جائے گی۔ اگر آپ نے بجلی کی کرنٹ دے دی، بندوق کی گولی سے ماری، پسٹل سے ماری، تو اس کو تو آپ نے مار دیا، موت تو واقع ہو جائے گی۔ گواہوں کے انکار اور اقرار جرم سے انکار کا پھر کوئی فائدہ باقی اور ساری نہیں رہے گا۔ لہذا اللہ کے احکامات میں ترمیم مت کرو، تمہارے عقل ناقص ہے، تمہارے عقل میں فطور ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور عالم انسانیت کے فلاح اور بہبود کے لیے ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البینہ او کان الحبل او الاعتراف، رواہ مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 65۔ خوب سمجھ لو کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے اس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے محسن ہو، جبکہ اس کے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے، یا حمل ہو یا اعتراف ہو، اقرار جرم ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ محسن اور غیر محسن یا سیب اور بکر کے جو الفاظ حدیث میں منقول ہے، شرعی تعریف محسن کی یہ ہے کہ جس شخص نے نکاح صحیح کے ساتھ اپنی بیوی سے مباشرت کر لی ہو، وہ عاقل ہو، شرعی شہادت یا اقرار جرم کے بنیاد پر تب سنسار کیا جائے گا۔ مملکت اسلامی میں غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور یہ بھی مسلمانوں کے سامنے ہوگی، مسلمانوں کے ایک جماعت کے سامنے ہوگی۔ فرمایا الزانیۃ اے التی زنت، وہ بدکار عورت، والزانی اے الذی زنا، وہ مرد جو بدکار ہے، وکانا غیر محسنین، اور یہ دونوں محسن نہ ہو،
شادی شدہ نہ ہو تو فجلدو مارو کل واحد دونوں میں سے ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے مئات جلدۃ 100 کوڑے ولا تأخذکم بہما رأفۃ اور نہ آئے ان دونوں پر اقامت الحد کے دوران رأفۃ رقۃ کوئی نرمی نہ کرو یا رأفۃ شفقۃ رجم کے اجراء میں سنگسارے کے وقت کوئی نرمی کا معاملہ نہ کرو فی دین اللہ فی حد اللہ اللہ کے حدود میں ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم نے ایمان لایا ہے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت پر ولیشہد ولیحذر عند اقامت الحد علیہما اور حاضر ہو جائے رجم کے اجراء کے وقت ولیشہد اور حاضر ہو جائے عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت طائفۃ من المؤمنین مسلمانوں کی ایک جماعت تاکہ وہ عبرت حاصل کرے نصیحت حاصل کرے کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کتنا بڑا جرم ہے، کسی کی عفت اور عصمت پر ہاتھ ڈالنا کتنا بڑا جرم ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لے اور نصیحت حاصل کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔